نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقناکم من ذکر و انثی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم و معزز سامعین و حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہدایت انسانی، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ میں نے سورہ حجرات کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم ہیں وہ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم پیدا کرنے والے ایک ہیں، اور من ذکرن و انثی، ہم نے جو تمہیں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسانوں میں تمہیں پیدا کر دیا، تو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والے ہم بھی ایک ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم بھی سب ایک ہو، تم بھی سب برابر ہو۔ شعوبا و قبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے، نسلیں، قومیں اس لیے بنا دی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ وہ چاہے کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو۔ تم سب ایک ہو، برابر ہو۔ کلکم بنو آدم، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو۔ وہ آدم من تراب، اور آدم کو میں نے مٹی سے بنایا تھا۔ یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نعرہ مستانہ ہے، یوں کہیے کہ اس ماحول میں اس نظام کے خلاف ایک علم بغاوت ہے۔ وہاں کا نظام کیا ہے؟ 70 سردار ہیں اور 7-8 ہزار لوگ جو ہیں وہ اپنے لگڑ بگوں کے ذریعے سے انہوں نے غلام بنائے ہوئے ہیں۔ یہ نظام ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ وہ پیدا کرنے والا ایک ہے اور پیدا کرنے کا ذریعہ ایک ہے، میرے تیرے، اس کے سب کے اوپر، اس کے دادا، اس کے دادا، اس کی دادی، اس کی دادی، اوپر تو آدم و حوا ہیں۔ تم سب سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو، سگے رشتہ داروں کی طرح ہو، تو تم سب برابر ہو۔ یہ آقا اور غلام کدھر سے آ گئے؟ کوئی غلام نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے، سب آزاد ہیں۔ تو یہ آپ کا اس نظام کے خلاف نعرہ بغاوت ہے۔
سمجھے؟ آپ کہتے تھے یہ غلاموں کو آزاد کرو، ظلموں قتل و غارت لوٹ مار بند کرو، برابر کے حقوق دو۔ وہ کہتے تھے کیوں؟ آپ کی لڑائی کوئی اس بات کی تھی کہ آؤ میرے پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، آؤ میرے ساتھ قرآن پڑھو، آؤ میرا کلمہ پڑھو، آؤ جیسے میں کہتا ہوں نماز پڑھو ایسے پڑھو؟ وہ تو 40 سال بعد ہیں، آپ کما کر لا رہے ہیں، دے رہے ہیں غریبوں کو، وہ غریبوں کو دیا ہوا پیسہ الٹا ان کے لیے مصیبت، ان سے مار پیٹ کر کے ان کے مسٹنڈے چھین کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی وہاں مکہ میں 13 سال کوئی نماز، کوئی روزے، کوئی حج، کوئی عمرے کوئی شروع کیے؟ کوئی بات نہیں۔ اصل لڑائی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اصل لڑائی کو سمجھیں، اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، سورہ فاتحہ بتاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ میں نے بتایا آپ کو، یہ مسئلہ موجود ہے، حل کیا ہے؟ حل سورہ فاتحہ بتا رہی، پورے قرآن کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے تھوڑے کہہ دیا ہے، ام القرآن ہے، پورے دین اسلام سیرت قرآن کی جڑ ہے، اساس القرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ رب العالمین، پالتا وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انا خلقنا، پیدا ہم نے کیا ہے، ہم نے پیدا کر دیا ہے نا، تو ہم نے ضرورتیں بھی پیدا کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کھانا پینا، خوراک، رہائش، علاج، تعلیم، یہ سب چیز ہم نے ضروریات زندگی پیدا کر دی، مہیا کی ہیں۔ اللہ نے تو مہیا کر دی ہیں، لیکن کیا ہر ایک کو مل بھی رہی ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، ہر ایک کو مل بھی جائیں، اللہ نے پیدا بھی کر دی، ہر ایک کو مل بھی گئی، تو کھائیں پئیں عیش کریں گے چلے جائیں گے، تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ چلو آؤ بھئی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم آؤ کھاؤ پیو مل کے اور جاؤ، اس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تو اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ہمارے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے، وہ علیحدہ بات ہے، کوئی اللہ کے لیے نہ اللہ کا کام نہ کرے جائے جہنم میں، جس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کرے تو جائے جنت میں۔ بے شک۔ تو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اے محبوب، بس کنت کنزن مخفین، بس میں تھا اور کوئی نہ تھا اور کچھ نہ تھا، بس میں تھا۔ میں کیا تھا؟ میں حسن و جمال کا خزانہ تھا، کنت کنزن، لیکن میں چھپا ہوا تھا۔ کوئی آنکھ نہ تھی جو میرے جلووں کا نظارہ کرے، کوئی دل نہ تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے تڑپے، بس میں تھا نا، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے چاہت ہوئی کہ کوئی تو ہو جو مجھے چاہے، تو اللہ نے ہمیں اپنے چاہنے کے لیے بنایا ہے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، ہم نے یہ دنیا بنائی، ساری دنیا بنا دی، اور دنیا کا سب سے اعلیٰ شاہکار، سب سے اعلیٰ مخلوق، اشرف المخلوقات،
انسان بنا دیا. سبحان اللہ انسان. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتی. اللہ نے انسان کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ اگر اللہ اپنی شکل بنائے، اللہ تو شکل سے وجود سے پاک ہے نا، ہے لا وجود اللہ، لا موجود الا اللہ، سمجھے، لا مثال لا مثل اللہ ولا مثال اللہ. اللہ کی طرح کوئی نہیں. تو اللہ وجود سے پاک ہے، شکل سے، صورت سے، جسم سے پاک ہے. اگر اللہ کی شکل ہوتی، اللہ کا وجود ہوتا تو انسان کی شکل اپناتا. خلق اللہ آدم، اللہ نے اپنی شکل تو نہیں بنائی، لیکن جب انسان کو بنایا تو بالکل اتنا اعلیٰ بنایا کہ اگر اپنے آپ کو بناتا تو ایسا بناتا. خلق اللہ آدم علی صورتی. یہ صرف حدیث ہی نہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی یہی حقیقت ملتی ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. اللہ نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا ہے. اتنی اعلیٰ مخلوق بنائی. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ نے تمہیں بڑا خوبصورت، بڑا اعلیٰ بنایا ہے کہ اس جیسا اعلیٰ مخلوق اس جیسی کائنات میں ہی کوئی نہیں. اچھا، انسان کو بنا دیا، انسان کے لیے الحمدللہ رب العالمین ضرورتیں بھی دے دی. انسان کھائے پیے جائے، عیش کرے، چلا جائے؟ نہیں. اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے پیار کرے. ٹھیک ہے؟ اللہ نے انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا انسان کھائیں پئیں عیش کریں جائیں. انسانوں کو اس لیے بنایا ہے آؤ مجھ سے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو. لیکن وہ محبت بھی کیا محبت جو گن پوائنٹ پر کروائی جائے. ہیں کوئی محبوبہ اپنے عاشق سے کہے اوے ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گی، تو مجھ سے پیار کر. یہ پیار بھی کیا پیار ہوا ہے؟ شیریں بھی فرحاد سے کہتی ہے مجھے چاہتا ہے نا تو پہلے یہاں سے پہاڑ سے میرے لیے نہر نکال. ہیں تو کیا اللہ کی محبت کو شیریں سے بھی کم سمجھتے ہو؟ کیا اللہ کہتا ہے مجھ سے پیار کرو، کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو نہ کرو، جاؤ بھاڑ میں. بلکہ ہم نے اپنے مقابلے میں 8 محبتیں تمہارے اندر رکھ دی ہیں، چاہو تو ان میں لگے رہو، چاہو تو انہیں چھوڑ کر ان کے مقابلے میں ہم سے محبت کرو، چاہو تو انہی کے بھینٹ چڑھے رہو، جاؤ جہنم میں. یہ جو اختیار ہے نا انسانوں کو، اس کا ذکر ہے سورہ فاتحہ میں الرحمن اور رحیم کے اندر، کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ فوراً پکڑے گا نہیں، موقع دے گا، ڈیل دے گا، کوئی بات نہیں، چلو لگا رہے، فوری نہیں پکڑتا. تو انسانوں میں سے
جب لوگ دیکھتے ہیں نا اللہ تو پکڑتا ہی نہیں، جھوٹ بولا زبان پہ چھالا تک تو پڑا نہیں، حرام کھایا پیٹ میں درد تک تو ہوا نہیں، تو وہ پھر جری ہو جائے، پھر وہ 10 روپے کی جھوٹ کی بجائے کروڑوں کا جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہاں آ کر بندہ جو ہے سورہ فاتحہ بتاتی ہے بندہ مغضوب یا ضال۔ مغضوب کہتے ہیں ظالم، طاقتور اور دولت مند کو جو دوسروں کا بھی چھین لے، مغضوب۔ اب جسے اللہ کا ڈر ہی نہیں، کہتا اللہ تو پکڑتا ہی نہیں، اللہ نے تو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو لہذا طاقتور اور دولت مند دوسروں کو مارتا بھی ہے اور چھینتا بھی ہے، اور خود دولت مند بھی بن جاتا ہے اور طاقتور بھی بن جاتا ہے، تو یہ مغضوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے چھوٹے درجے کا، اب اس کی مخالفت کرنی چاہیے، کچھ لوگ ان کی الٹا تعریف شروع کر دیتے ہیں، ایسے ظالموں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، یہ مکار ہیں، ایسے لوگ مکار ہیں، تو وہ ضال ہیں، جو ظالموں کو ان کا اصل چہرہ نہ دکھائیں، ان کی مخالفت نہ کریں، بلکہ ان کی گود میں جا بیٹھیں، ہیں ان کی تعریفیں شروع کر دیں، تو یہ ضال ہے۔ مغضوب اور ضال دونوں کی نظریں رحمان اور رحیم پر ہوتی ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب آئے گا وہ کردار کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے، وہ کردار کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں ان مغضوبوں ضالوں کی مخالفت کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ وہ اپنی نظر مالک یوم الدین پہ رکھے گا کہ اللہ آج نہیں پکڑ رہا تو کل تو پکڑ لے گا، آج مرے کل دوسرا دن، من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، قبر میں گیا فوراً آ گئے منکر نکیر، ہاں بھائی، تو قبر یا تو جنت کا باغیچہ بن گیا یا جہنم کا گڑھا بن گیا۔ تو وہ لوگ جو مالک یوم الدین، اللہ آج نہیں پکڑ رہا تو کل تو پکڑے گا نا، وہ پکڑ لے گا، تو اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی محبت کا کردار ادا کرتے ہوئے ان مغضوبوں اور ضالوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ننگا کرتے ہیں، تاکہ غریبوں مظلوموں کی مدد ہو سکے۔ یہ دونوں مل کے غریبوں کا خون چوستے ہیں، تو وہ لوگ جو سامنے آئیں اور ان کی مخالفت کریں، وہ اللہ کی عبادت کا، محبت کا حق ادا کرتے ہیں ذاتی سطح پر۔ جب وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں تو سارا وقت اور صلاحیتیں تو ان سے لڑنے بھیڑنے میں گزر جاتی ہیں، ان کی مخالفت کرنے میں، تو گھر والے بھی دشمن بن جاتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں لگے ہوئے ہیں، تمہیں ہماری فکر ہی نہیں ہے، وہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، تم ان کاموں میں لگے ہوئے ہو، تو گھر والے بھی مخالف اور باہر والے ظالم اور مکار وہ تو ہیں ہی مخالف۔ یہ مخالفت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، وہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، لہذا جب یہ بندے اپنی سطح تک کی مخالفت کہ گھر والے بھی دشمن، باہر والے بھی دشمن، اور یہ ڈٹ گئے، اب اللہ پاک کہتا ہے جب
سارے ظالم اور مکار مل کر پوری ریاستی طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، گویا یہ لوگ اپنے میدان بدر میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی جد و جہد کے نتیجے میں جو ساتھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے، جنہوں نے اپنا رات دن لگا دیا، اپنا کاروبار، گھر بار سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا ہیں، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ایک جان بچی تھی وہ بھی دینے کے لیے میدان بدر میں آ گئے۔ یہاں تک کا جو مرحلہ ہے وہ ہے نعبدو، عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت میں سب کچھ وہ برداشت کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے آقا اللہ سے مدد مانگتے ہیں، استستغیثون ربکم، یاد تو کرو جب آپ اپنے رب سے مدد کی درخواست کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکہ، ادھر سے 1000 کا لشکر آیا، اللہ نے کہا دیکھو وہ دیکھو اتر رہے ہیں اوپر سے فرشتے منزلین، وہ دیکھو نازل ہو رہے ہیں، فرشتوں کی فوجیں نازل ہو رہی ہیں، گن لو ذرا، پورے 1000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں، فرشتوں کی فوج نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے مدد۔ قالوا ربنا اللہ استقاموا، جب لوگ کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اللہ والے بن کے دکھا دیں، اللہ کے لیے ڈٹ کر دکھا دیں، اللہ سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، سب کچھ داؤ پر لگا دیں، ایک جان بچی ہے وہ بھی ہتھیلی پر رکھ کر میدان بدر میں آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو پہلے آیت مبارکہ پڑھی استستغیثون ربکم، وہ تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے محبوب نے ایک جماعت تیار کی، 13 سالہ ان کو اللہ کی محبت کے کام میں لگایا، انہوں نے اپنی اللہ کی محبت میں ماریں کھائیں، گھر والوں کی باہر والوں کی دشمنیاں برداشت کی، سب کچھ کر گئے، اب جان بچی ہے وہ بھی دینے کے لیے آ گئے۔ وہ تو ہے خاص میدان بدر کے لیے، لیکن قیامت تک میرے آقا کے امتی جب جب بھی میدان بدر کی فضا پیدا کریں گے تب تب اللہ ان کے لیے فرشتے نازل کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے ہو گیا۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ ہے سورہ حامیم سجدہ کی، قالوا ربنا اللہ استقاموا، جو کوئی بھی اٹھیں اور کہیں ہمارا رب اللہ، بے شک۔ اور پھر اللہ والے بن کر دکھائیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوں گے ہمیشہ، یہ اصول۔ اسی لیے تو علامہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، سبحان اللہ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب کوئی اللہ کے بندے اللہ کی محبت کا کردار ادا کریں۔ بے شک۔ ارے جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں بے شک۔ ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ بے شک۔
عجب ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی تیری تقدیر لکھ دیتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے بندے کو اپنی خودی کو بلند کرنا پڑتا ہے، خودی کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کا چھین کر اپنا بھر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی تعریفوں میں لگ جاتے ہیں، تو ان دونوں ظالموں اور مکاروں کے خلاف جو سفارا ہو جائیں، جو ان کے خلاف کلمہ حق بلند کریں، گھر والوں کی بھی اور باہر والوں کی بھی دشمنیاں برداشت کریں، تو پھر میدان بدر میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر نستعین کا دور آتا ہے، جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو اس مدد کے راستے پر چلنے والے صراط مستقیم والے، اور جب مدد حاصل کر لیتے ہیں اللہ کی تو انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے پیدا کیا، تمہیں تمہارے لیے نہیں پیدا کیا، اپنے لیے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، لہٰذا ضرورتیں تو پیدا کر دیں، لیکن ضرورتوں کی منصفانہ تقسیم اللہ نے نہیں کی۔ اب تم کرو، تم اٹھو، کوئی مغضوب دال بن کر سامنے آئیں گے تو تم ان مغضوبوں دالوں کی مخالفت کرنے والے بن کر سامنے آؤ، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والے بن کر سامنے آؤ، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر تم نے یہ کردار ادا نہ کیا، اللہ کی محبت کا کردار ادا نہ کیا، تو پھر کوئی مدد نہیں۔ تو مسئلہ ہے ظلم، حل ہے اس کا عدل۔ تو ظلم کیا ہے اس کو بھی سورہ فاتحہ بتا رہی ہے، اور ظلم کا خاتمہ، عدل کا قیام کیسے ہونا ہے اس کو بھی سورہ فاتحہ بتا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی رسول چنتے رہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اور ہم اپنے رسولوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہے۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کر دیں۔ انبیاء اس لیے بھیجتے رہے۔ ادھر دولت اور طاقت ظالموں اور مکاروں کے ہاتھ میں دی تاکہ نبی کی دعوت پر ایمان لانے والے اللہ کی مدد کرنے والے بنے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی محبت کا مظاہرہ کرنے والے بنے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ،
تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں مارے بھی کھا رہے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، دشمنیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، میری محبت میں کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک فرماتا ہے کونوا انصار اللہ، لوگوں اللہ کی مدد کرنے والے بنو۔ کوئی تو ہو نا تم میں سے نعرہ لگائے من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا؟ تو سب کے سب کہو نحن انصار اللہ، ہم سب اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ کی مدد کا مطلب اپنی محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرنے والے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تھا انبیاء کرام کا آنا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کی ذمہ داری بھی وہی لگائی کہ اللہ کا ایک نظام عدل دنیا میں قائم کر دیں، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام کر دیں۔ یہ آپ کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی۔ آپ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ میرا محبوب آ کر تمہارے لیے ایک نمونہ، ایک مثال قائم کر دے، تاکہ پھر تم باقی انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور مثال تم قائم کرو۔ بے شک، بہت اچھا، صحیح بات۔ کیونکہ میرا محبوب تو آئے گا، 40 سالہ زندگی ویسے گزارے گا، 13 سالہ مکی زندگی گزار کے 10 سالہ مدنی جد و جہد کے ذریعے عرب کی حد تک بنفس نفیس ظلم کا خاتمہ کر جائے گا، عدل کا قیام کر جائے گا، اور ایک جماعت تیار کر دے گا جو اپنے نبی کی طرح ہی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قیامت تک جب بھی ظلم ہوگا وہ عدل قائم کرتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ میرا محبوب نمونہ بنا تمہارے لیے، اور تم بنو نمونہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کیسے بنے؟ آپ سے بالکل متصل 2 بڑے انبیاء کرام آئے جن کا قرآن حکیم میں بار بار ذکر ملتا ہے۔ ایک ہیں حضرت موسیٰ اور ایک ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے ماننے والوں کو چوری کھانے والے میاں مٹھوؤں کی طرح ان کی ناز برداریاں کی، اور جب وقت آیا جہاد کا، اللہ سے محبت، کیوں اللہ نے تو پیدا کیا اپنی محبت کے لیے، ہیں طوطوں کی طرح تھوڑے پیدا کیے کہ چوری کھاتے کھاتے چلے جائیں۔ تو چوری کھاتے رہے، جب آپ نے فرمایا، دیکھو نا شروع میں کیا ہوا، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے من سلوہ نازل کروا، آپ نے دعا کی، من سلوہ آ گیا، پکے پکائے کھانے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہم 13 قبیلے ہیں، ایک دوسرے کا پانی ایک دوسرے لیتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، تو ہمارے لیے 12 چشمے جاری کر دے۔ آپ نے عصا مارا، پہاڑ میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا موسیٰ دیکھو ہم فرعون کے غلام ہیں، یہ ہم سے پتہ نہیں کیسی کیسی غلامیاں لیتا ہے، ہمیں اس غلامی سے آزاد کروا۔ آپ نے کہا اچھا چلو پھر اٹھو۔ وہ چل دیے، وہ پیچھے فرعون کی فوج، آگے سمندر۔ انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ تو نے تو مروا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا بالکل نہیں ہے، میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔
پوچھا مولا اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا عصا مار سمندر میں. آپ نے عصا مارا، موٹر وے بن گیا سمندر میں. اور یہ سارے جو تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، وہ سمندر میں سے موٹر وے سے گزر گئے. آیا پیچھے سے فرعون، اس نے کہا اے یہ کدھر؟ انہوں نے کہا اے یہ موٹر، چلو تم بھی. وہ بھی اندر گھسا موٹر وے پر جو سمندر میں بنی تھی. جب این سینٹر میں آ گیا نا تو سمندر میں طوفان آ گیا، وہ موٹر وے ختم ہو گئی، وہ سمندر بن گیا، وہ سارے غرق ہو گئے. آپ نے قوم سے کہا اے قوم آج تک جو تم کہتی رہی وہ میں کرتا رہا، آج وہ کرو نا جو میں کہتا ہوں. سبحان اللہ. کہ موسیٰ تم کیا کہتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ کی محبت کا مظاہرہ کرو. انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ کہنے لگے یہ جو شہر ہے نا اس میں قوم جبارین ہے، یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں، آؤ ذرا ان سے مقابلہ کریں. کہتے ہیں یہ ساری ناز برداریاں اس لیے کروا رہا تھا، یہاں مروانا تھا. ہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. موسیٰ ہم اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم ہی جا کے قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس قوم پر لعنت بھیجتا ہوں، دور کر دے میری نگاہوں سے. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ زندہ رہے، کبھی قوم کو منہ نہیں دکھایا، اور وہ قوم راندہ درگاہ کر دی گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ والا طریقہ اختیار نہیں کیا، نہ ہی حضرت عیسیٰ والا طریقہ اختیار کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں. ایک تو ہیں آپ مصدق، تورات کی تصدیق کرنے والے کہ واقعتاً اللہ ہی کا کلام ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے ہیں مبشر کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بعد آخری تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. سبحان اللہ. لوگوں کو کہتے رہے تورات پر عمل کرو اور آنے والے نبی کی استقبال کی تیاریاں کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوچھتے لوگ کیوں مانے تمہاری یہ بات؟ تو آپ معجزے دکھاتے تھے. سب سے بڑا معجزہ یہ دکھاتے کہ چلو مجھے لے جاؤ ہزاروں سال پرانی قبر پر. آپ جاتے کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، تو مردہ ہزاروں سال پہلے کا مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ مٹی سے پتلا بناتے جو بھی اور پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا، وہی پرندہ بن کر اڑ جاتا، وہی جانور بن کر زندہ، جیسی شکل بناتے پھونک مارتے اس میں روح ڈلتی اور وہ زندہ ہو جاتا. مٹی کا بنا شیر، مٹی کا بنا پرندہ، پھونک مارتے جیسی چیل کی کوے کی جو شکل بناتے پھونک مارتے وہ ویسے ہی بن جاتا. سبحان اللہ. اتنے بڑے بڑے معجزے. کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو جادوگر ہے. اللہ. تو جادوگر ہے. جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ بڑے بڑے معجزے دکھائے عیسیٰ والے، اور نہ ہی وہ ناز برداریاں کی موسیٰ والی. بے شک. آپ نے تو ڈائریکٹ اپنے جانثاروں کو اللہ سے محبت کرنے کا راستہ سکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے لیے جانیں دینے والے، اللہ کے لیے گھر والوں اور باہر والوں کی دشمنیاں برداشت کرنے والے مجاہد تیار کیے ہیں. ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار.
दिन के शाह सवार तैयार किए और रात को ऐसे राहिब कि जिनकी सजदा गाहें आंसुओं से तर होती जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन के शाह सवार और रातों पर उन पर अल्लाह का खौफ का लर्जा तारी। सुभान अल्लाह, दुनिया ने फौजी पहले भी देखे थे और राहिबों को भी देख चुके थे। राहिब दिन और रात के राहिब होते थे, फौजी दिन और रात के फौजी होते थे। लेकिन दुनिया ने ऐसे फौजी देखे जो दिन में फौजी हैं तो रात को राहिब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिन में अल्लाह की हाकमियत को कायम करने वाले सिपा सालार हैं सुभान अल्लाह, तो रात को अल्लाह के खौफ में मुब्तला ज़ारो कतार उन पर लर्जा तारी होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बेशक तो ये आपने दुनिया में ऐसे अफराद तैयार किए। इसको अल्लाह पाक कहता है लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बि अफ़वाहिहिम। यहूदी ईसाई और मक्के के मुशरिक जो हैं मिलकर मुंह की फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं साजिशों के ज़रिए। लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब ने अदलो इंसाफ का जो चिराग, अल्लाह की मोहब्बत का जो चिराग जलाया वो वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। इन काफिरों मुशरिकों और इन यहूदियों ईसाइयों को चाहे कितना ही बुरा लगे, मेरे महबूब ने अल्लाह के नूर को मुकम्मल कर दिया। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने क्या खूब तर्जुमानी की है। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नूर को इतना मुकम्मल किया कि जुल्म के अंधेरे छट गए, बातिल मिट गया, हक छा गया। बनफ्से नफीस आपने अरब की हद तक तो खुद अदलो इंसाफ को कायम किया और फिर एक जमात तैयार की। उस जमात ने अगले चंद ही बरसों में मालूम हद तक पूरी दुनिया से जुल्म का ख़ात्मा करके अदल को कायम कर दिया। ये है हिदायत इंसानी, इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई, जिसका हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, दरख्वास्त करते रहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। कैसे? वो काम जो अंबियाए किराम अपने उम्मतियों की नाज बरदारियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह या फिर मोजज़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह करते हुए काम सरअंजाम देते थे। आपने अंबिया का वो काम जो मोजज़ों से होता, जो उम्मतों की नाज बरदारियाँ करने से होता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इल्म कामिल पर यकीन और अल्लाह की कुदरत कामला पर भरोसा, अल्लाह के इल्म कामिल पर यकीन पैदा करते हुए और अल्लाह की कुदरत कामला पर भरोसा पैदा करते हुए हज़रत बिलाल की सतह से, हज़रत बिलाल की सतह पर रहते हुए
باوجود اس کے کہ آپ بعد از خدا بزرگ کہ اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، اس اعلیٰ منصب کے ہوتے ہوئے سب سے نیچے حضرت بلال کی سطح پر بغیر کسی دولت اور طاقت اور اسباب و وسائل اور ذرائع کے صرف اللہ کے علم کامل پر یقین پیدا کرواتے ہوئے اور اللہ کی قدرت کاملہ پر بھروسہ پیدا کرواتے ہوئے 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی جد و جہد کر کے ہر ایک کے لیے بہانہ ختم کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے یہ بہانہ ختم کر دیا کہ میں کیسے اللہ کی محبت کا مظاہرہ کروں۔ اللہ فرماتا ہے جیسے میرے محبوب نے کیا ایسے کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا نے ہر ایک کے لیے بہانہ ختم کر دیا۔ اللہ نے بھی پھر کیا کیا؟ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چننا بند کر دیے۔ ہوجتباکم، اب اللہ نے تمہیں چن لیا، اپنے محبوب کی امت کو چن لیا، ہمیں چن لیا۔ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نا عاشق مصطفیٰ ہونے کا، حضور کے کلمہ پڑھنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ ہوجتباکم، اب تمہیں چن لیا ہے، اس لیے ہمارے آقا پر نبوت آ کر نہ صرف ختم ہوئی بلکہ مکمل ہو گئی۔ اب قیامت تک ہمارے آقا ہی کی نبوت جاری ہے۔ آقا کے امتی ہی وہ کام کریں گے جو انبیاء کرتے رہے۔ یہ ختم نبوت کا دور ہے۔ حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے بندہ مومن ہوا اجتباکم، اب تم میں سے کوئی اٹھے اور وہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، وہ اٹھے اور اللہ کی مدد کرنے والا بن جائے تاکہ اللہ اس کی عظمت کا نعرہ فرشتوں میں لگائے کہ دیکھو وہ میرے بلال کو دیکھو، میرے لیے کوڑے کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی مدد کا، اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والا، یعنی اللہ کی محبت کا مظاہرہ کرنے والا بندہ بننا، یہ ہمارا اب فرض منصبی ہے۔ اگر ہم کریں گے تو تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچ سکیں گے، اور اگر نہ کیا تو دردناک عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آمین ثم آمین۔